اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا لیکچر ہے کشمیر میں پہلی ریل گاڑی۔ ہم نے اس سبق کا کچھ حصہ پڑھا اور کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہمیں بیچ میں یہ لیکچر ادھورا چھوڑنا پڑا۔ سما خراشی کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ پیج نمبر 71 ہے، 71۔ تو ذائقہ بدلنے کے لیے ایک مزاحیہ شعر میں آغاز میں ہی بتانے کی کوشش کروں گا، جو میں نے اپنے ایک عزیز استاد سے سنا ہے۔ وہ ہے شعر عرض ہے: 71 72 73 74 71 72 73 74 75 76 77 78۔ بہرحال مسکراہٹ جو ہے، مسکراہٹ سے نئی زندگی آ جاتی ہے۔ اب موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم یہیں سے اپنا یہ درس شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ادھورا چھوڑا تھا۔ جی، چنانچہ کشمیر میں کٹرا سے بارہمولہ تک ریلوے لائن پر سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ 2002 کو اسے قومی منصوبہ قرار دیا گیا۔ ادھمپور سے قاضی گنڈ تک پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ پیر پنچال کے ان پہاڑوں میں سے ریل کا راستہ نکالنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ ہموار کرنا ہے، بہت اونچے اور لمبے پل تعمیر کرنے ہیں۔ دریائے چناب پر بننے والا ریلوے پل دنیا کا سب سے اونچا ریلوے پل ہوگا۔ یہ دریا کی سطح سے 1178 فٹ اونچا ہوگا اور اس کی لمبائی 4314 فٹ کی ہوگی۔ اسی طرح پہاڑوں کا سینہ چیر کر سرنگیں تیار کرنے کا کام بھی ہے۔ سب سے لمبا ٹنل بانہال اور قاضی گنڈ کے درمیان ہے، جس کی لمبائی 11 کلومیٹر کی ہے۔ ادھمپور سے قاضی گنڈ تک پٹری بچھانے کے لیے کام شد و مد سے جاری ہے۔ اس کے لیے مختلف کمپنیاں لگی ہوئی ہیں۔ جی بچوں، جو ریلوے لائن بچھانے میں مہارت رکھتی ہیں، توقع ہے کہ یہ کام 2018 تک مکمل ہو جائے گا اور وادی کشمیر ریل کے ذریعے دوسری جگہوں کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو آج 2020 ہے، آپ نے سمجھا ہوگا کہ یہ کتاب کب ترتیب دی گئی ہے۔ قاضی گنڈ سے بارہمولہ تک پٹری بچھانا نسبتاً آسان تھا۔ اس پر 3 مرحلوں میں کام شروع کیا گیا۔ پہلا مرحلہ بڑگام سے اننت ناگ تک 22 کلومیٹر پٹری کا تھا۔ اس کے مکمل ہوتے ہی 11 اکتوبر 2008 کو اس پر ریل گاڑی کی سروس شروع ہو گئی۔ یہ کشمیر میں پہلی ریل گاڑی تھی۔ اس کے اگلے سال بڑگام سے بارہمولہ تک کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ 14 فروری 2009 کو ریل گاڑی بارہمولہ پہنچی۔ اسی سال اننت ناگ سے قاضی گنڈ تک بھی پٹری بچھانے کا کام شروع ہو گیا اور 28 اکتوبر 2009 کو اس پر ریل گاڑی کی سروس کا افتتاح ہوا۔ اب قاضی گنڈ اور بارہمولہ کے درمیان ہر روز سینکڑوں لوگ ریل گاڑی کا سفر کرتے ہیں۔ اس سے ان کا وقت بھی بچ جاتا ہے اور پیسہ بھی۔ قاضی گنڈ سے بارہمولہ تک اس ریلوے لائن کی لمبائی 119 کلومیٹر ہے۔ یہ سڈورا، اننت ناگ، بیجبہاڑا، پنجگام، اونتی پورہ، کاکپورہ، پامپور، سری نگر، بڑگام، مازہامہ، پٹن، ہامرے اور سوپور سے ہوتے ہوئے بارہمولہ پہنچتی ہے۔ یہ کچھ سوالات جو اس میں پوچھے گئے، جیسے ہندوستان میں پہلی ریل گاڑی کب چلی تھی؟ آپ لیسن کو دیکھیے، اسی وقت آپ کے سوالات کے جواب اسی میں ہیں۔ ہندوستان میں پہلی ریل گاڑی کب چلی تھی؟ دیکھیے، پہلی ریل گاڑی 1853 عیسوی میں چلی۔ تو آپ کو ایک سوال کا جواب یہیں پہ مل گیا۔ آپ کا دوسرا سوال ہے ریل گاڑی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، ریل گاڑی کا سب سے بڑا فائدہ، آپ دیکھیے، یہ چلتے چلتے ہم سوالات بھی دیکھتے ہیں، بعد میں پھر بھی اس پر دوبارہ نظر دوڑائیں گے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ باتیں یہاں ایڈ کی۔ تو ریل گاڑی میں سفر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ سفر میں آسانی ہو جاتی ہے اور دوسری بات، وہ وقت بچ جاتا ہے اور پیسے بھی بچ جاتے ہیں۔ یعنی کہ سفر میں آسانی ہوتی ہے، وقت بھی بچتا ہے اور پیسے بھی بچتا ہے۔ تو اب تیسرا سوال جو آپ سے پوچھا گیا، یہ تینوں سوال ایک ساتھ ہیں یہاں۔ جموں کشمیر کے ساتھ ریل کے ذریعے ملانے کا
کس کو خیال آیا تھا؟ ابھی ہم نے اس پر بات کی ہے. یہ ہے 1898 عیسوی میں مہاراجا پرتاپ سنگھ کو یہ خیال آیا ہے کہ جموں کو کشمیر کے ساتھ ریل کے ذریعے ملایا جائے. چوتھا سوال جو ہے قاضی گنڈ سے بارہمولہ تک ریل گاڑی کو کن علاقوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ یہ ہم یہاں پہنچے ہیں ابھی، تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ سوالات وہاں پوچھے گئے ہیں. تو اس سوال کا جواب یہیں پر ہے. سڈورا، اننت ناگ، بیج بہاڑا، پنجگام، اونتی پورہ، کاکپورہ، پامپور، سری نگر، بڑگام، ماجھاما، پٹن، ہامرے اور سوپور سے ہوتے ہوئے بارہمولہ پہنچتی ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب یہیں پہ نکلا. تو بہرحال ہم آگے جاتے ہیں. اب قاضی گنڈ سے ادھمپور تک جب ریلوے لائن مکمل ہوگی تو یہ بانہال، چیرل، ریپورہ، کوہلی، سنگلڈان، برالا، سرنکوٹ، چناب، سلال، انجی کھنڈ، ریاسی اور کٹرا سے ہوتی ہوئی ادھمپور پہنچے گی. بارہمولہ سے جموں تک اس طرح ریل گاڑی کا سفر 345 کلومیٹر کا ہوگا. اس راستے پر کل ملا کر 750 پل ہوں گے اور سرنگوں کی مجموعی لمبائی 100 کلومیٹر کی ہوگی. ریل گاڑی سرما کے موسم میں 2 طرح کی آب و ہوا والے علاقوں سے گزرے گی. مسافر گرمی سردی بلکہ برف باری کا ایک ہی سفر میں تجربہ کر سکتے ہیں، یعنی سردی کا بھی، گرمی کا بھی، برف باری کا. دیکھیے قدرت کے نظاروں کا یہاں ہم لطف اٹھا سکتے ہیں اس ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے. تو ہم تخیلی انداز میں کائنات کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جیسے انسان کو کہا گیا ہے کہ مطالعہ قطب اور مطالعہ کائنات، کتابوں کا مطالعہ کے ساتھ ساتھ مطالعہ کائنات کے ایک سنہری موقع کو ہم ہاتھ سے گنوانے نہیں دیں گے. جب ہم ریل میں سفر کریں گے ہم اچھی طرح سے قدرت کا نظارہ کر سکتے ہیں، فطرت کا نظارہ کر سکتے ہیں، نیچر کا نظارہ کر سکتے ہیں. کشمیر میں چلنے والی ریل گاڑی انتہائی خوبصورت بنائی گئی ہے. اس میں ابھی ڈبوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، البتہ ان کا ڈیزائن دلی میں چلنے والی میٹرو جیسا ہے. سمجھ گئے آپ؟ جو میٹرو دہلی میں چلتی ہیں انہی جیسا ڈیزائن یہاں کی ریل گاڑیوں میں ہے، جو جموں کشمیر کے لیے مخصوص رکھی گئی ہیں. ہاں، البتہ ان کا ڈیزائن دلی میں چلنے والی میٹرو جیسا ہے. ڈبوں میں دونوں طرف بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے ہیں جن سے باہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے. ریل گاڑی کے اندر میٹرو کی طرح ضروری اعلانات ہوتے ہیں اور یہ اعلانات پڑھے بھی جا سکتے ہیں. ڈرائیور کے کیبن میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہے تاکہ سردی کے موسم میں کام آ سکے. ڈرائیور کی طرف والے سرے پر ریل گاڑی کے ساتھ ایسا آلہ لگا ہوا ہے جو موسم سرما میں پٹری سے خود ہی برف ہٹائے گا. جسمانی طور خاص یعنی معذور لوگوں کے لیے الگ سے ایک کمپارٹمنٹ ہے. یہ بھی ایک سوال ہے میرے خیال سے. ہاں بالکل، یہ بھی آپ کے لیے ایک سوال ہے. جسمانی طور معذور لوگوں کے لیے ریل گاڑی میں کیا انتظام کیا گیا ہے؟ دیکھیے اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا. تو ایک کام آپ کا یہیں سے پورا ہوا. جسمانی طور معذور لوگوں کے لیے الگ سے ایک کمپارٹمنٹ ہے جس کے دروازے بڑے ہیں. ریلوے لائن پر جو اسٹیشن بنے ہیں انہیں کشمیری آرٹ سے مزین کیا گیا ہے، یعنی ڈیزائن، مزین، فنکاری، خوبصورت انداز میں ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اب وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں چلنے والی یہ گاڑی پہاڑوں میں سے گزرتی ہوئی جموں تک پہنچ جائے گی. اب وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں چلنے والی یہ ریل گاڑی پہاڑوں میں سے گزرتی ہوئی جموں تک پہنچ جائے گی. اس پر کام شاید پائے تکمیل کو پہنچا ہے. امید ہے کہ اس کو لوگوں کے لیے وقف کیا جائے گا. اس سے سفر آسان ہوگا، سیاحت اور تجارت کے شعبوں میں ترقی ہوگی اور خوشحالی کا دور شروع ہوگا انشاءاللہ. تو ظاہر سی بات ہے اس ٹرین سروس کی وجہ سے، ریل سروس کی وجہ سے بہت سارے فائدے ملیں گے، بہت ساری راحتیں نصیب ہوں گی. سیاحت کو بھی فروغ ملے گا، سفر میں آسانی ہو جائے گی. تجارت کے جو شعبے ہیں ان کو ترقی ملے گی، خوشحالی کا دور آئے گا. اور اللہ کرے کہ خوشحالی 400 آ جائے اور آپ بھی دست بدعا ہو جائیں اللہ کے حضور. تو اب ہم آ جاتے ہیں سوالوں کی طرف.
जिनके जवाब तो मैंने आपको पहले भी बता दिए, लेकिन मैंने यहाँ ये नोट करके रखे हैं, आप देख सकते हैं। पहला सवाल जिस पर अभी हमने बात की, हिंदुस्तान में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 ईस्वी में पहली बार। दूसरा सवाल, रेलगाड़ी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? रेलगाड़ी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सफर में आसानी होती है, और दूसरी बात इसमें आप ऐड कीजिए, खर्चा कम होता है और वक्त भी बचता है। तीसरा सवाल है, जम्मू को कश्मीर के साथ रेल के जरिए मिलाने का किसको ख्याल आया था? यानी ये ख्याल किसके जहन में आया? कौन से ऐसे हाकिम थे, कौन से ऐसे महाराजा थे जिनके जहन में ये ख्याल आया कि जम्मू को कश्मीर के साथ रेल के जरिए मिलाया जाए? ये हैं महाराजा प्रताप सिंह, जो महाराजा थे। उन्होंने 1898 ईस्वी में उनको ये ख्याल आया था कि जम्मू को कश्मीर के साथ रेल के जरिए मिलाया जाए। बहरहाल उनका ये ख्वाब किसी हद तक पूरा हुआ है। तीसरा सवाल, चौथा, काजीगुंड से बारामूला तक रेलगाड़ी को किन किन इलाकों से गुजरना पड़ता है? काजीगुंड से बारामूला तक रेलगाड़ी को सुडूरा, अनंतनाग, बेजबिहाड़ा, पंजगाम, अवंतीपोरा, काकपोरा, पामपुर, श्रीनगर, बड़गाम, माझामा, पटन, हामरे, सोपोर से होते हुए बारामूला जैसे इलाकों से गुजरना पड़ता है। और है पांचवा सवाल, जिस्मानी तौर माजूर लोगों के लिए रेलगाड़ी में क्या इंतजाम किया गया है? जिस्मानी तौर माजूर लोगों के लिए ये सवाल आप खुद लिखिए। अलग से एक कंपार्टमेंट रखा गया है जिसके दरवाजे बड़े हैं। जिस्मानी तौर माजूर लोगों के लिए अलग से एक कंपार्टमेंट का इंतजाम किया गया है। तो इसका जवाब है, आप ये खुद लिखिए घर में। ये अब खाली जगह हैं, इनको पूरा करना है। किताब की तरफ देखिए आप। वो दिन आ ही गया जब कश्मीर में रेलगाड़ी चली। आखिर वो दिन आ ही गया जब कश्मीर में रेलगाड़ी चली। दूसरा, लोगों को डैश दिन का बरसों से इंतजार था। लोगों को उस दिन का बरसों से इंतजार था। पटरी के दाएं बाएं डैश जमा थे। पटरी के दाएं बाएं लोग जमा थे। बच्चे, जवान, औरतें, मर्द, छोटे डैश सब रेलगाड़ी देखने आए थे। छोटे बड़े सब रेलगाड़ी देखने। ये किताब में दर्ज है, आप देख सकते हैं। रेलगाड़ी खचाखच लोगों से डैश थी। रेलगाड़ी खचाखच लोगों से भरी थी। हाँ, अब है जेल में दिए गए अल्फाज से पहले बे लगाकर नए मुरक्कब अल्फाज तरतीब दीजिए। यानी हर लफ्ज के शुरू में आपने बे का इस्तेमाल करना है। क्या का? किसका इस्तेमाल करना है जी? बे, इस बे का, न कि इस बे का। समझ गए आप? हाँ, तो आप क्या करें, जैसे एक मिसाल है आपके लिए, शुमार के शुरू में बेशुमार, बे इस तरह से है। बहा, बेबहा, इल्म एक बेबहा दौलत है ना। बेवकूफ, वो बेवकूफ है। मतलब, मतलब की बात, और वो बात जिसमें कोई मतलब न हो, बेमतलब। समझ गए आप? असर, जिस बात में असर हो उसको कहते हैं ना, ये आपकी बात पुर असर है या असर कुन। तो जिसमें असर न हो उसको कहते हैं बेअसर। क्या कहते हैं? असर इसको जरा नहीं होता, रंजो राहत फजा नहीं होता। तो इस तरह से है मजा, किसी चीज में जो टेस्ट हो, कहते हैं ये मजेदार चीज है। अंगूर मजेदार चीज है। तो हम कोई चीज अगर उठाएं जिसमें टेस्ट ना हो, हम कहते हैं बेमज्जा। समझ गए आप? जिसमें टेस्ट ना हो। बहरहाल ये खाली जगह हैं, बे का इजाफा किया आप लोगों ने, तो ये मुकम्मल हो गई। इसके बाद आप देखिए कवायद की वाकफियत। कवायद का मतलब हुआ जो ग्रामर है, जो ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर के बगैर लैंग्वेज नामुकम्मल है। बेसिक ग्रामर का हमें इल्म होना चाहिए और हर जबान का इल्म होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम बस उर्दू पर ही इक्तिफा करें, बाकी लैंग्वेजेस को देखें नहीं, हरगिज नहीं। हमें चाहिए कि हम हर जबान का मुताला करें, हर जबान से इस्तेफादा हासिल करें। उससे क्या होगा, हम अपनी मादरी जबान के साथ भी इंसाफ कर सकते हैं। सोनी माइज़ कशर जबान सह हेचन तथ पोशर दिन खतर जरूरी बाकी जबान हेचने, तो तम सको पन्ने माइज़ ते कर पोछर दिथ
اور باقی جو زبانیں ہیں ان کا بھی استفادہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، اس کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ قواعد میں کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام کے نام کو اسم معرفہ اور کسی عام شخص، قاعدہ یہ ہے جو کوئی خاص ہو، پراپر ناؤن، اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ، عربی میں بھی معرفہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں پراپر ناؤن۔ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، جو عام ہو، شخص ہو، چیز ہو یا کوئی جگہ ہو، کوئی عام، کامن، سمجھ گئے آپ؟ پراپر ناؤن، کامن ناؤن، اسم معرفہ، اسم نکرہ، اسم خاص، اسم عام۔ خاص بھی کہتے ہیں، عام بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں گرامر کے حساب سے معرفہ اور نکرہ موزون ہے۔ جیسے خاص، عام وہ سیکھ کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے، لیکن جب ہم قواعد کے طور پر لکھتے ہیں ہم وہاں معرفہ لکھتے ہیں اور نکرہ لکھتے ہیں، کامن ناؤن اینڈ پراپر ناؤن۔ تو یہاں آپ نے دیکھا جو خاص ہیں ان کو اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے ہمارے پاس اگزامپل ہے سری نگر، LGTV، احمد، یہ خاص نام ہے۔ جو عام نام ہے ان میں ہے لڑکا، یہ کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، شہر، یہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ جب ہم کہیں گے شہر مدینہ تو مدینہ پراپر ہے، شہر یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ کامن نام میں آ جائے گا، اس میں عام میں آئے گا، اس میں نکرہ میں آئے گا۔ کتاب، کوئی بھی کتاب، جب ہم کہیں گے ہولی قرآن، القرآن، تو یہ معرفہ بن گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا عربی میں معرفہ، جب ہم کسی چیز کو معرفہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کے شروع میں الف لام کا اضافہ کرتے ہیں، الف لام، اور انگریزی میں THE، دے۔ بہرکیف ہم زیادہ طویل بحث میں نہیں جائیں گے، آپ کے اسی لیول پر آنے کی کوشش کریں گے۔ تو لڑکا، شہر، کتاب یہ عام نام ہے، احمد، سری نگر، LGTV یہ خاص نام ہے۔ آپ کے سبق میں سب سے عام اور خاص، آپ کے سبق میں بہت سے عام اور خاص شخصوں، چیزوں اور جگہوں کے نام دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر قسم کی 3 مثالیں ذیل کے خانوں میں لکھ دیجیے۔ تو آپ کتاب کو دیکھیے گھر میں، لیسن کو اچھے سے پڑھیے دوبارہ، تاکہ آپ کو مہارت ہوگی۔ ایک تو آپ کی پڑھائی بھی درست ہوگی، لکھائی بھی درست ہوگی، اور معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ کہیں پر کوئی چیز آپ بھول گئے ہوں گے وہ اس کی یاد دہانی ہوگی، ریکپچولیشن۔ تو آپ گھر میں دیکھیں گے اس لیسن میں سے آپ نکرہ اور معرفہ کو الگ الگ چنیں گے، 3 اگر اس سے زیادہ بھی آپ لکھیں گے آپ کو مل سکتے ہیں، تو نور علی نور، اس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے، آپ کے علم کے خزینے میں اضافہ ہوگا، اور علم سیکھنے سے کم نہیں ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان سیکھے، جتنا زیادہ مطالعہ کرے انسان، اتنا انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنا علما۔ اسم نکرہ، اسم معرفہ، یہ 3 آپ گھر میں لکھیے، کتاب کو دیکھ کر، لیسن کو دیکھ کر لکھنا سیکھیے۔ اب آپ کو ایک موضوع چننا ہے، ریل گاڑی کے عنوان سے، ریل گاڑی میں پہلا سفر کے عنوان کے تحت کچھ جملے آپ نے لکھنے ہیں۔ اشارات آپ کے لیے دیے گئے ہیں، اسٹیشن پر پہنچا، ٹکٹ نکالنا، ریل گاڑی کا انتظار، ریل گاڑی میں بیٹھنا، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ، کھڑکی سے نظارہ، ریل گاڑی کی آواز، چھک چھک، دل کو لبانا، منزل مقصود پر پہنچنا۔ یہ آپ ریل گاڑی میں جب کوئی سفر کریں گے، یہ الفاظ آپ کے اشارے کے لیے دیے گئے ہیں، آپ کی سہولت کے لیے۔ اسی حساب سے ایک مختصر مضمون آپ لکھیے، چند جملے لکھنے ہیں۔ تو یہ آپ کا کام ہے، بہت آسان ہے۔ اب ہے ذہنی آزمائش آپ کے لیے۔ اشارات کی مدد سے جدول کے خالی خانوں میں مناسب حروف بھر کر مطلوبہ الفاظ ترتیب دیجیے۔ اشارات دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے۔ آپ کے لیے اشارہ ہے، وادی میں حال ہی میں آئی ہوئی گاڑی کون سی گاڑی؟ ہاں، رے یہ لام گاڑی، ریل گاڑی، ٹھیک، ریل گاڑی
वो गाड़ी जिसमें सिर्फ माल ही लादा जाता है, माल गाड़ी। माल गाड़ी, रेल गाड़ी, माल गाड़ी, रेल गाड़ी। तो ये सवाल भी मुकम्मल हुआ। अब मालूमात पर जाते हैं। क्या आपको मालूम है प्रिल्टन बाईपास सबसे पहली मोटर सड़क है जो इंग्लिस्तान में बनाई गई थी। अक़वाले ज़रीन, अच्छी चीज हासिल कर लेना कोई खूबी नहीं। कोई भी अच्छी चीज जब हम हासिल करें, ये कोई बड़ी खूबी नहीं है, लेकिन उस चीज का सही इस्तेमाल, उसको उम्दा तरीके से इस्तेमाल में लाना, वो दानाई है, वो अच्छी बात है, वो पते की बात है, वो कामयाबी की बात है। अच्छी चीज हासिल कर लेना कोई खूबी नहीं, खूबी उसे उम्दा तरीके से इस्तेमाल करने में है। कोई भी अच्छी चीज आप अपने पास रखें या खरीदें, कोई कीमती चीज, लेकिन फिर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाना, वो कामयाबी है, वो खूबी है। अब हम मकालमा की तरफ आते हैं। इस लेसन को आज ही हम मुकम्मल करेंगे। उस्ताद बच्चों से ये मुकालमा करवाए। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने हूं, मैं आपसे पूछूंगा बच्चों से, बच्चों आपने कश्मीर में पहली रेलगाड़ी सबक पढ़ लिया है ना बच्चों? आप जवाब दीजिए, एक साथ बताइए। जी हाँ, ठीक है उस्ताद, मैं हूं। तो क्या आप बता सकते हैं कि कश्मीर में पहली रेलगाड़ी कब से, रेलगाड़ी कहां से कहां तक चलाई गई? बच्चों आप बता सकते हैं? हाँ बताइए। आप में से एक बच्चा उठेगा। जी आसिफ। जनाब, कश्मीर में पहली बार माज़हामा से अनंतनाग तक रेलगाड़ी चलाई गई। बहुत अच्छे बेटा। मैं सवाल पूछता हूं फिर उस्ताद, कौन जानता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कहां और कब रेलगाड़ी चलाई गई और उसका सफर कितना लंबा था? कोई जानता है आप में? आप उठिए। अनवर बेटा। हाँ अनवर। हिंदुस्तान में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक चलाई गई और उसका सफर 34 किलोमीटर लंबा था। बहुत अच्छे उस्ताद। जम्मू और कश्मीर को रेल से जोड़ने का ख्याल सबसे पहले किसे और कब आया था? अभी हमने इस पर बात की। हाँ बच्चे बताइए, कोई है? हाँ साजिदा है एक लड़की। ये तमसीली मुकालमा है, आपकी तरबियत के लिए है, आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और आपकी ज़हनी साख्त इससे बढ़ सकती है। आपका क्या कहते हैं वो मेमोरी पावर बढ़ सकता है, इसमें यादाश्त में इजाफा होगा। जम्मू और कश्मीर को रेल से जोड़ने का ख्याल सबसे पहले महाराजा प्रताप सिंह को 1898 ईस्वी में आया। कब आया? 1898 ईस्वी में आया। 1800 महाराजा प्रताप सिंह को 1898 ईस्वी में आया। जी। अब मैं फिर पूछता हूं, आखिरकार जम्मू और कश्मीर को रेल से जोड़ने का काम कब शुरू हुआ? कोई है? हाँ बेटा ज़ैनब बताइए। हाँ ज़ैनब है। आखिरकार जम्मू और कश्मीर को रेल से जोड़ने के पहले मरहले का काम 1983 ईस्वी में शुरू हुआ। 1983। उस्ताद मैं पूछना चाहता हूं, बडगाम से बारामूला तक का सफर कितना लंबा है? इस लाइन पर पहली रेल सर्विस कब शुरू हुई? कोई है? हाँ अहमद बताइए। बडगाम से बारामूला तक का सफर 67 किलोमीटर लंबा है। इस लाइन पर पहली रेल सर्विस 11 अक्टूबर 2008 को शुरू हुई। ठीक है, किताब को देखिए आप, किताब भी देखिए आप। उस्ताद रेलगाड़ी बारामूला कब पहुंची? मैं पूछता हूं आपसे, कोई है आप में से जो इस सवाल का जवाब देगा? जी आबिद। हाँ, रेलगाड़ी बारामूला 14 फरवरी 2009 को पहुंची। कब? 14 फरवरी 2009 को रेलगाड़ी बारामूला पहुंची। उस्ताद काजीगुंड से बारामूला तक रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? कोई है आप में से? हाँ काशिफ जी बताइए बेटा। काजीगुंड से बारामूला तक रेलवे लाइन की लंबाई 119 किलोमीटर है। बहुत अच्छे जी उस्ताद। बारामूला से जम्मू तक रेलगाड़ी का सफर कितना लंबा होगा और श्रीनगर सुरंगपुर की मजमूई लंबाई कितनी होगी?
आपके लिए सवाल कोई है जो इसका जवाब बता सकता है? आपने ये पूरा सबक पढ़ा है ना? हाँ, असरार बेटा बताइए, बारामूला से जम्मू तक रेलगाड़ी का सफर 345 किलोमीटर लंबा होगा और सुरंगों की मजमूई लंबाई 100 किलोमीटर होगी। आपने ये मालूमात याद रखनी है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, आप बहुत ही आसानी के साथ इनके जवाब दे सकते हैं। अब हम समेटने की कोशिश करेंगे इस दर्स को। हाँ, शाबाश बच्चों, आपके जवाब सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई और पता चला कि आप सब दिल लगाकर अपना सबक याद करते हैं, है ना? मुझे खुशी हुई, मैंने सवालात पूछे आपसे और आप लोगों ने इनके जवाबात भी दे दिए, तो मुझे मसरत हुई, मेरा दिल खुश हुआ कि मेरे जो तालिब इल्म हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, मेरे खैर खा हैं, तो इन्हें ये मालूमात बिल्कुल अज़बर हैं, ज़बानी याद हैं। तो हम यहीं पर इसको समेटने की कोशिश करते हैं। कश्मीर में पहली रेलगाड़ी, आज इंशाल्लाह इसको हमने मुकम्मल किया। अब आपके लिए अमली काम मैं रखता हूँ घर में, वो ये कि जम्मू से दिल्ली जाने वाली 3 रेलगाड़ियों के नाम लिखिए जो जम्मू से दिल्ली जाती हैं। आप लोगों ने ट्रेन का सफ़र किया होगा, अगर आपने नहीं किया, आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदारों में से किसी ने किया होगा और करते भी होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं उनके नाम, रेलगाड़ियों के नाम जो जम्मू से दिल्ली जाती हैं, तो वो आप लिखिए। ये आपके लिए होमवर्क है, घर का काम है, अमली काम है आपके लिए। तो आज ये इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।